بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے افتتاح کے اندر جب ہم یہاں پہنچتے ہیں کہ اللہم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک، پروردگارا مجھے تو نے اجازت دی کہ میں تجھ سے ہم کلام ہوں، تیری بارگاہ میں دعا مانگوں، اپنا سوال، اپنی حاجت پیش کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ لطف ہے، اس کا کرم ہے، ورنہ ہم کہاں اس قابل اپنی نافرمانی، اپنی گناہوں کی وجہ سے کہ خدا ہمیں اپنے سے مخاطب ہونے کی اجازت دے۔ یہ اس کا ماہ رمضان کی ان راتوں میں سب سے بڑا ہدیہ ہے کہ اس اتنی بڑی ہستی کہ جس کی کوئی حد نہیں، کسی بھی صفت میں کوئی حد نہیں، ہر چیز میں وہ لامحدود ہے، اور مجھ جیسے حقیر، ذلیل، نافرمان، سرکش، گناہگار، تو یہ پروردگار کی بے پناہ محبت ہے اپنے بندے سے۔ تو جب میں کہتا ہوں کہ پروردگارا اللہم اذنت لی، تو نے مجھے اجازت دی، فی دعائک و مسئلتک، کہ تیری بارگاہ میں ہاتھ بڑھاؤں دعا کے لیے، تو نے مجھے اجازت دی کہ اپنی حاجت پیش کروں، فاسمع، تو پھر سن، یا سمیع و مدحتی، پروردگار کا ایک اسم جو ہے وہ سمیع ہے۔ اے سمیع، اے سننے والے، میں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، سن، و عجب، اور مجھے اے میرے پروردگار، یا رحیم، اے مہربان رب، و عجب یا رحیم و دعوتی، اے خدائے مہربان، میری اس دعا کا، میری اس حاجت کا جواب دے۔ اس کے بعد اپنی حاجتیں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ وَأَقِلْ یا غفور و اسرتی، اے گناہوں کو معاف کرنے والا، ان گناہوں کے جو اثرات ہیں میرے وجود کو جکڑے ہوئے، میری ان لغزشوں، گناہوں، خطاؤں، ان کو بخش دے۔ یہ راز و نیاز ہیں ایک گناہگار بندے اور ایک کریم پروردگار کے درمیان۔ پھر وہ اپنے دل کی باتوں کو کھولتا ہے، یا الہی من قربت قد فرجتہا، پروردگارہ میں تجھے بتاتا ہوں میرے کتنے ہی درد تھے، تکلیفیں تھیں جو تو نے دور کر دی۔ بس اوقات تو میں نے دعا بھی نہیں مانگی تھی لیکن تو نے دور کر دی۔ یہ خدا کی بے پناہ محبت ہے۔ کتنے ہی میرے درد تھے جنہوں نے مجھے، میرے وجود کو، میری روح کو جکڑا ہوا تھا، تو نے اسے برطرف کیا، دور کیا۔ وہموم، کتنے ہی غم تھے، کتنے ہی اندر ناراضگیاں، غصے، کتنے ہی اندرونی درد تھے میرے، قد کشفتہا، تو نے انہیں دور کیا۔ یہ تیرا مجھ پر فضل ہے، میرے اندر کے غموں کو تو نے دور کر دیا۔ وَأَسْرَةٍ قد عقلتہا، کتنی دفعہ میں نے خطائیں کی تھیں، میرے آنکھوں نے خطا کی تھی، زبان نے کی تھی، پاؤں نے کی تھی، میرے دل نے خطا کی تھی، تو نے ان سب کو بخش دیا۔ یہ اللہ جب مجھے مناجات کی اجازت دیتا ہے تو میں پھر اپنا دل کھولتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اور رحمت قد نشرتہ، کتنی ہی وسیع رحمت ہے جو تو نے مجھ پر بھیجی ہوئی ہے، مجھے اپنی رحمت کے اندر لیا ہوا ہے۔ ہر روز اتنی نعمتیں دے رہا ہے، ہر روز فراواں رزق ہے، اور اپنی نعمتیں جو تو نے مجھے دی ہیں ان سے
استفادے کی اجازت دی ہوئی ہے. یہ جہاں بھرا ہوا ہے نعمتوں سے، تو نے مجھے اس میں قرار دیا ہے. میرے وجود کے اندر بے پناہ اعضاء، بے پناہ قوتیں کام کر رہی ہیں. یہ تیری رحمت ہے. تو کسی ایک کو بھی بند کر سکتا ہے اور میں پھنس سکتا ہوں. تیری رحمت ہے. وحلقت بلاء وحلقت بلاء قد فککتہا، اور میرے گردن پر تو پتہ نہیں کتنی بلاؤں نے اپنا حلقہ ڈالا ہوا تھا. مجھے جکڑا ہوا تھا مختلف قسم کے شیطانی جال، مختلف قسم کے کینہ، بغض، عداوتیں، اندر کی طرف سے جو نفس کی خواہشات، نفسانی اس کی رسیاں، بہت کچھ تھا. میں جکڑا ہوا تھا. یہ ساری بلائیں تھیں جو جہنم کی طرف کھینچ رہی تھی. تو نے ان سب کو کھولا. الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا. اب پھر وہ پروردگار کی توحید کو بیان کرتا ہے اپنی حاجتیں پیش کرنے کے بعد. خدا کی حمد و ثنا اس انداز سے کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کی کہ جس کا کوئی ہمسر، جسے بیوی کی ضرورت نہیں، جو پاک اور منزہ ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی یہ جو مملکت ہے، یہ کائنات، یہ تمام عالم، اس میں کوئی بھی، اس حکومت میں کوئی شریک نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ وہ کوئی ایسا ناتواں ہے کہ اسے کوئی ولی کی سرپرست کی ضرورت ہو. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، بہت بڑی ہستی ہے. اسے اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ بزرگ سمجھ، جتنا تیری معرفت ہے اس سے بھی بڑھ کر. اب یہاں خدا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا عبد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کر رہا ہے. ہمارے ائمہ علیہم السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی سب سے پہلی جو معرفت ہے اس کے اندر، یعنی اگر ہم نے توحید کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہم دو چیزوں سے اللہ کو جو ہے وہ خارج سمجھیں. ایک حد تعطیل اور ایک حد تشبیہ. دو حدوں سے خارج سمجھیں. یعنی یہ بھی نہ کہیں کہ خدا نہیں ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز کہہ رہی ہے وہ ہے. اور یہ بھی نہ کہیں کہ وہ باقیوں جیسا ہے، اس کو کسی چیز سے تشبیہ دیں. جیسے کچھ دنیا میں ایسے بھی مذاہب اور مکاتب ہیں جنہوں نے اللہ کو انسان سے تشبیہ دی، بت بنائے، حیوان سے، کبھی کس چیز سے، کبھی عجیب الخلقہ چیزوں سے، کبھی اپنے ذہن میں خیالوں سے. ائمہ کہتے ہیں ان دونوں چیزوں سے اللہ کی ذات کو خارج کرو. یہ پہلی ہماری معرفت ہے. پروردگار جو ہے اس کی ہم کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے. ہر قسم کی کیفیت تشبیہ ذہن میں لائیں گے وہ شرک ہے. پہلا جو مرحلہ ہے وہ پروردگار کو شرک سے خالی سمجھنا. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ نہ خدا کی کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے. اس کے بعد وہ توحید کے حوالے سے اگلا مرحلہ جو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ بجمیع محمد ہی کلہا. پروردگار کی جتنی بھی حمد ہو سکتی ہے ان تمام تعریفوں پر بھی اللہ کی حمد کرتا ہوں. اللہ جمیع نعمہ ہی، اللہ جمیع نعمہ ہی کلہا، جتنی بھی اللہ نے نعمتیں بھیجی ان تمام پر جتنی بھی تعریفیں ہیں ان سب پر وہ پروردگار کی تعریف کر رہا ہے. اللہ کا عبد
وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اصل میں تعریف اللہ کا حق ہے، صرف خدا کی تعریف ہو سکتی ہے، باقی چیزوں کی اگر ہو رہی ہے تو وہ مجازی ہے، حقیقتاً تعریف کے لائق اور اگر کسی کا شکر سپاس اگر ہو سکتا ہے تو وہ پروردگار ہے، چونکہ وہ ہے جو نعمتیں دے رہا ہے، باقی تو صرف استعمال کر رہے ہیں۔ جو نعمت دیتا ہے اسی کا شکریہ ادا ہوتا ہے، اسی کی تعریف ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر کون ہے جو نعمتیں دے رہا ہے؟ صرف اور صرف پروردگار۔ اور اگر ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مہربانی کریں، خدا وہاں بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں، آپس میں بھی ایک دوسرے کے حوالے سے۔ اس لیے یہ بھی روایت ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا بھی نہیں کرے گا، چونکہ یہ اللہ نے ہی یہ صفتیں رکھی ہیں، یہ خصلتیں رکھی ہیں کہ ہم ایک دوسرے پہ مہربانی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اگر ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ کا صحیح شکریہ ادا کر سکیں گے۔ جب ہم ایک دوسرے کی مہربانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو سب سے بڑے مہربان سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ تو بس ایک اہم ترین جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم شکر گزار بنیں۔ گھروں میں ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو بعض اوقات ہمارے لیے کچھ کرتے ہیں اور انسان وہاں تکبر اور غرور اور بے حسی اور بے اعتنائی دکھاتا ہے، یہ غافل ہے، یہ پھر اللہ سے بھی بے اعتنا ہے۔ جو بھی آپ کے حق میں ایک چھوٹا سا نیک کام، ایک چھوٹا سا آپ کا کام کرے، چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں۔ یہ ہمیں یہ خصلت جب ہمارے اندر پیدا ہوگی اور ایسا ایسا بڑھے گی تو پھر ہم خالق کی معرفت بھی پیدا کریں گے اور اس کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ تو اللہ سے جب مانگنا ہے تو یہ مانگنے کا طریقہ یہ دعا بیان کر رہی ہے کہ مانگتے وقت خدا کی حمد و ثنا بھی ہو، اس کا شکریہ بھی ہو۔ انشاءاللہ یہ موضوع آگے چلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم مانگنے والی جو ہے صلاحیتیں اور شائستگی اپنے اندر پیدا کریں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان، اس عظیم ضیافت، اس سفرہ الہی میں سب سے زیادہ توفیق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔